میں نے اس کا آپ کو علیحدہ کلپ بھجوا دیں گے. سولنگی صاحب میں نے ابھی تیار کیا ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی 80 بلین کے قریب روپیز ایلوکیٹ کیا تھا. اس میں سے 20 بلین آج ہم نے ریلیز کیا ہے بینکس کو تاکہ وہ ریمیٹنسز کو فارمل چینلز کے تھرو لے کر آئیں. سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا ہے. ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو آپریشنلائز کر رہے ہیں. تو اس طرح میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتی ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی سلیوز رول کر کے ایکچولی کام کر رہی ہے اور جس کے جو اچھے جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ ان ڈیو کورس انشاءاللہ آ جائیں گے. اوور ٹو یو جی. سنیل سر. محمد علی صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کو پاور اور پیٹرولیم دونوں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس وقت اس پہ آگاہ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں اور پورے ملک میں جو بجلی کی چوری ہے اس کے اگینسٹ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں ابھی تک. ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایف آئی آرز کٹی ہیں اور جو اس کے اگینسٹ ایکشن لیے گئے ہیں اور جو ریکوری ہو رہی ہے, بلنگ بھی ہو رہی ہے زیادہ اور ریکوری بھی ہو رہی ہے, تو ہماری کلیکشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو چوری تھی وہ کئی سالوں سے اس ملک میں ہو رہی تھی لیکن اس کو اس طریقے سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اور اس طریقے سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ ابھی ہمیں 10 دن ہوئے ہیں چوری کے اگینسٹ مہم شروع کیے ہوئے اور آلریڈی اس کے نتائج بڑے اچھے آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیو رہے گی, یہ کوئی چند دنوں کی وہ نہیں ہے مہم, اس کے اوپر ہم کام جاری رکھیں گے. ہم نے اس کے اندر پاور ڈویژن میں ایک پورا کنٹرول روم بنایا ہے جیسے لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا, اور پروونسز کی مدد کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اندر اور تیزی لائیں گے. آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور چیف سیکریٹریز, آئی جیز, چیف منسٹرز اور کچھ اور منسٹرز تھے فیڈرل, اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہوگا آنے والے وقتوں میں اور فورسز بھی اس پہ اسائن کی جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو چوری تو پکڑنا ایک چیز ہے لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر ان کے حالات, ان کی گورننس, ان کی مینجمنٹ بھی بہتر کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا. تو ہم نے ڈسکوز کی جو بورڈز ہیں ان کو چینج کرنے کے اوپر کام شروع کیا ہے. ہم کچھ ڈسکوز کے سی اوز بھی چینج کریں گے اور وہیں سے پھر بہتری آنا شروع ہوگی. ساتھ ساتھ ڈسکوز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں اس کے ہم 3 آپشنز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا کہ کس طریقے سے ڈسکوز کا ایک پرماننٹ لانگ ٹرم سولوشن نکالا جائے. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کنسیشن اگریمنٹس ہم لانگ ٹرم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم پروونسز کو یہ دے دیں, اور تیسرا آپشن ہے کہ اس کی ہم پرائیویٹائزیشن کریں. ہم تینوں آپشنز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں پھر جو بیسٹ پاسبل آپشن ہوگا ڈسکوز کے لیے, ملک کے لیے, کنزیومرز کے لیے, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنزیومرز کے اوپر, ہمیں پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے, بجلی کے ریٹس بڑے ہیں, پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنزیومرز کے اوپر جتنا کم سے کم برڈن ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو ہم کنزیومرز پہ پاس آن کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں آج کرنی پڑ رہی ہیں وہ پچھلے 1 ماہ کی تو غلطیاں نہیں ہیں, پچھلے کئی برسوں کی غلطیاں ہیں. 2 ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کراچی الیکٹرک کا ٹیرف جو ہے پچھلے کوئی 1 سال سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اب وہ ایڈجسٹمنٹ جب 1 سال کی ایک ساتھ ہوگی تو کنزیومرز کے اوپر بہت سارا برڈن پڑے گا. تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے, نیپرا سے بات کی ہے, کے ای کو انوالو کیا ہے کہ وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اسٹیگر کریں تاکہ کنزیومرز پہ بہت سارا برڈن نہ پڑے ایک ساتھ. ایون جو باقی ملک ہے اس کے اندر جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسٹیگر کر رہے ہیں, اور جو 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑے لمبے عرصے میں کر رہے ہیں تاکہ کنزیومرز کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت چونکہ بجلی کے بلز کا ایک ایشو بھی ہے اور تھوڑی پرائس بھی بڑی ہے پاکستان میں, تو اس کو ہم جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں کریں. ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں پاکستان میں, چونکہ بجلی کی چوری بھی تھی, کلیکشن بھی نہیں تھی
اور ڈسکوز کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں تھی. تو بجلی کا جو پورا ہمارا نظام ہے اس کے اندر آج کی تاریخ میں 2500 ارب کا نقصان کھڑا ہوا ہے. ابھی 2500 ارب کا نقصان ایک بہت بڑا پرابلم ہے ملک میں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا تو 2500 ارب ہے, گیس کا جو نقصان ہے وہ 2900 ارب پہ پہنچ چکا ہے. اب یہ چیزیں پچھلے 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں اور اس کو بالکل ہی ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو مینیج نہیں کیا گیا, اور یہ کانسٹنٹلی بینکوں سے ادھار لے کے یا کمپنیز کو پیسے نہ دے کر یہ ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا گیا. اب اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس پہ سود تو چارج کرے گا. 2500 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کے اندر, اور 2900 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں گیس سیکٹر کے اندر. تو یہ 5400 ارب کا جو لاس کھڑا ہوا ہے پورے انرجی سیکٹر میں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے. ہم اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں کیسے اس کو حل کریں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, 18 ارب ڈالر کا نمبر ہے, لیکن اس کا حل نکالنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ہم تقریباً 1000 ارب کا سود دیتے ہیں سال کا. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ملک میں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جلد اس کا ہم کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے. ایک وجہ جس کی وجہ سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے, اور ایون جو پیٹرول کا بھی دام جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے گلوبل پرائسز کے حساب سے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہم ہمارے ملک سے جو گیس نکالتے ہیں ہمارے ریزروز میں اور جو آئل نکالتے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں میں کنٹینیوسلی کم ہوا ہے. 2013-14 میں پاکستان میں جتنا ہم تیل اور گیس نکالتے تھے اور آج جو تیل اور گیس نکالتے ہیں, آج ہم 3.5 ارب ڈالر کم نکالتے ہیں. 3.6 بلین ڈالر کا ہم تیل اور گیس کم نکالتے ہیں ہمارے ملک میں آج 10 سال پہلے کے مقابلے میں, جبکہ ہمارے ریزروز جو ہیں ہم نے اور زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس چیز پہ بالکل دھیان نہیں دیا گیا. جو پالیسیز تھیں, جو پرائسنگ تھی وہ بالکل غلط تھی. وہ ایسی پرائسنگ تھی کہ دنیا کی بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں, اور سارے کا سارا جو بوجھ جو ہے ہماری 2-3 کمپنیوں کے اوپر ہے. تو ہم وہ پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے اگر گیس اور آئل نکالیں گے تو پھر ہمارے ملک میں ریلائنس ہمارے ہی اپنی فیول پر ہوگی اور امپورٹ پہ نہیں ہوگی. لیکن یہ وہ کام ہے جو چند ماہ میں نہیں ہو سکتا, اس میں کافی ماہ کچھ برس لگیں گے, لیکن ہم اس معاملے کو شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک چیز یہ کی ہے کہ سوئی ساؤتھ کے ساتھ مل کے جو آلریڈی ملک کے اندر گیس فیلڈز ہیں کہ جو کہ جلدی نکل سکتی ہیں اگلے 6 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اس کو ہم پورا منڈے کو پیر کو سوئی ساؤتھ والے آ رہے ہیں اسلام آباد, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان تمام فیلڈز کے اوپر جو ہے پرائسنگ فائنلائز کر کے ان کے اوپر ہم کام شروع کر رہے ہیں. منڈے کو ہم نے سوئی نارتھ کو بھی بلایا ہے, ان کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے ڈالرز بھی کم استعمال ہوں, امپورٹ بھی کم ہو, اور جو کنزیومرز پہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ بھی کم سے کم ہو. ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ملک کے اندر گیس جو ہے اس کی اب چونکہ سردیاں ہوں گی, اس کی ایک گیس کی جو ہے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, تو ہم گیس لوڈ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو اور لوگوں کو گیس ملے. تو ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے, ہر فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے. پاور منسٹری, پیٹرولیم منسٹری, پوری ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے اس میں ورلڈ بینک, ADB, IFC کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, اور ہم IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکیں, بڑا نقصان کر سکیں, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں نقصان کرے بغیر, کوئی ایڈیشنل سبسڈی لیے بغیر ہمیں سارے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ان پر کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم انفارمیشن شیئر کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی سوال. جی میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی کویشچن پلیز کیجیے گا تاکہ پھر کچھ دوست رہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اب شروع کریں. سب سے پہلے اطرت جعفری صاحب. میرا جو سوال ہے کہ وہ وزیر خزانہ سے ہے. میڈم یہ جو IMF کا پروگرام ہے جو چل رہا ہے اس کو آن ٹریک پہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ شواہد ہیں کہ ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ ان میں نظر آ رہا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کی بات کریں جو ریونیو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. تو یہ جو IMF کے ساتھ شرط ہے آپ کی کہ آپ نے FBR کے ریونیو کو مقررہ ہدف کے مطابق رکھنا ہے, مطلب کسٹم ڈیوٹی میں کئی 100 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا, تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے؟ جی, شارٹ فال انڈیڈ کسٹمز ڈیوٹی
میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اوور آل FBR کے ریونیوز کو دیکھیں، دیر ہیز بین in both the first 2 months of the fiscal year, they have exceeded the target جو monthly targets ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ بہت غلط بات ہے اسٹرکچرلی جو ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے آن کسٹم ڈیوٹی. یہ دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری انڈسٹری کے لیے. اگر ہم امپورٹس کو کرش کریں گے یا اوور ٹیکس کریں گے جو کہ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں، تو انڈسٹری گرو نہیں کرتی، کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کافی امپورٹ انٹینسو ہے. ہمارے یہاں نہ انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں نہ را مٹیریل ہے افیکٹولی. آپ آئل کو دیکھ لیں، آئل از absorbing the bulk of our import bill. It constitutes a major part of our import bill. اور اس وقت کیونکہ global commodity prices are on the high side اور اس میں آئل بھی شامل ہے، and this is an oil dependent economy بہت significantly. تو ہمارے لیے ایک یہ بڑا پریشر ہے undoubtedly کہ امپورٹس چونکہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں فار اے ورائٹی آف ریزنس، اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو کو کنزرو کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے، وہ ہم نے کیا ہے. لیکن جو مین ایشو ہے وہ اسٹرکچرل ایشو ہے ریونیوز کا، کہ ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا. ہم نے اپنے جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بہت وی ہیونٹ ریئلی گون ٹو انہانس ہماری جو ٹیکس نیٹ میں جو ہم لوگوں کو لے کر آئیں وہ ابھی بھی بہت لمیٹڈ ہے. حالانکہ کنٹینیوس ایفرٹ جاری ہے FBR میں، بٹ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے، یہاں پہ بہت امیر لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، ڈفرینٹ ہیں جن میں ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی ہے. ہم نے اس کو انہانس نہیں کیا، اور پھر ہماری کلیکشن میں بھی مسائل کافی رہے ہیں. تو وہ اب FBR اس کو کریکٹ کر رہی ہے. تو جو ٹارگیٹ IMF کے ساتھ طے پایا ہے اس کو وہ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. اس کا IMF کے ساتھ ہو نہ ہو، ہمیں جو ہے نا اپنے ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹس کو پاکستان کی خاطر میٹ کرنا ہے. ویدر یہ IMF کی کنڈیشنالٹی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتنے ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ خود کر سکیں رادر دین ڈپینڈ آن دی ادرس. تو ابھی اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں FBR میں وہ یہ ہے کہ ہم سارا اسٹریم لائن ٹیکس سسٹم کو کریں تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹری وغیرہ ہے، جو انڈیویجولز ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو. ان جو ٹیکس کی کلیکشن میں اکثر ایشوز آتے ہیں ان کو ہم وی ٹرائنگ ٹو ایز دا ٹیکس کلیکشن رجیم جتنا بھی ہم کر سکیں. تو ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ کہنا کہ جی ہمیں IMF یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے، میرے خیال میں اس بات کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے وہ کم ہے. تو ہمیں خود اس کو اون کرنا ہے، IMF اور نو IMF. جی صرف لیگ کیا نہیں صاحب؟ جی ترتیب ہم بناتے ہیں، آپ کا نام آ جائے، ترتیب ہم بناتے ہیں. نام آپ کا آ جائے. سر آپ کو کوشچن چاہیے آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ڈرائیو ہے، کرنسی کے خلاف جو ذرا زور سے بولیں. میں نے کہا جو کرنسی کے ڈرائیو چل رہی ہے، کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کے ساتھ IMF کی کتنی ایک انگیجمنٹ ہے وہ ان کو سیٹسفائی کرتی ہے. اور دوسرا آپ نے پوری دنیا میں کام کیا ہوا ہے ملٹی کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں یہ جو SLFC ٹائپ کے جو سائلوز میں آپریشنز ہوتے ہیں، کیا یہ پورے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیے بغیر اس سے کوئی گروتھ لانگ ٹرم کے اوپر اچیو کر سکتی ہے؟ تو پہلے سوال اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہم نے کرنسی کے ریفارمز، جس کو میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہوں گی، جو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ کرنسی کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں.
اب 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹیپس لیے گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم. دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام انٹر بینک کے تھرو ہوتا ہے. تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز آر ڈوئنگ دا رائٹ ورک. اور جو ہم نے انالیسس کیا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں. اس کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, اس کی اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے. سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے آر بینگ کیپٹلائزڈ پراپرلی. وہ پہلے 200 ملین دیتے تھے, اب ان کو 500 ملین. اور یہ ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں اور اس ایکشن کے تھرو ہم ایکسچینج کمپنیز کی ریگولیٹری جو ہے ٹائٹن کر رہے ہیں اور ساتھ انکریج کر رہے ہیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرج ہو جائیں اسٹرانگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ. تو اس پروسیس کو کنسالیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ اور سپرویژن کو ٹائٹن کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے پراپر یوٹیلائز کریں اپنی فارن ایکسچینج کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کے سیکوینس کو. دوسرا جو کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کام کیا ہے وچ از ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن آن دا کرنسی اسمگلرز آن دا بارڈر. جو گرے مارکیٹ جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی تو اس نے ہماری کرنسی کو سیلویج کیا ہے اور یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے. تو یہ ایکشنز دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مینیپولیٹ کر رہے. ایکسچینج ریٹ میں ہم انٹروین نہیں کر رہی. سینٹرل بینک ہماری سینٹرل بینک پرنسپلی نے جو وہ ریفارمز کیے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے وہ کیے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کرنسی ہولڈنگ, اسمگلنگ, کراس بارڈر irregular ٹریڈ آف آر کرنسی, مس یوز آف آر کرنسی اس کو کنٹرول کیا ہے جو ہر ملک کرتا ہے. اس کا آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. آئی ایم شیور دے وڈ اپریشیٹ جو ہم کام کر رہے ہیں بیکاز ہم اس کو انٹروین نہیں کر رہے. انٹروینشن از اے پرابلم بٹ فکسنگ آر regime is not a problem in the sense of making sure کہ illegal چیزیں نہ ہوں ہمارے ملک میں. دوسرا آپ نے اس کا SIFC کا پوچھا. دیکھیں آئی ہیو سین ایک بڑا انفارچونیٹ کرٹیسزم ہے جب ہم کوئی پازیٹیو چیز کرنے جاتے ہیں اپنے ملک میں. دیکھیں وی آر گوئنگ تھرو این SBA آف IMF. اس میں کیا ہوتا ہے وی ہیو ٹو ٹائٹن آر بیلٹ, وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کمپریس تھنگس. ہمیں ریونیوز ریز کرنے ہیں, ہم نے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں ڈیمانڈ اپنی ریڈیوس کرنی ہے. تو پھر ہمارے ملک میں گروتھ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو کرٹیسزم ہے اس پہ بڑا انفاؤنڈیڈ ہے بیکاز یہ ادارہ 3-4 چیزیں کرے گا. اور یہ ادارہ کیا ہے؟ اٹس این انسٹیٹیوشنل میکنزم. اٹ ہیز اے لیگل بیکنگ فرسٹ آف آل. کچھ لوگ کہتے ہیں اٹس نان ٹرانسپیرنٹ. آئی ہیو ٹو ٹیل یو if the discussion is happening in front of 300 to 400 officials of government of Pakistan, اس میں کیا نان ٹرانسپیرنسی؟ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اور کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک سے مشورہ کر کے یہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں پروگرامس ہیں دے آر گروتھ اورینٹیڈ. اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. ہمیں گروتھ چاہیے, ہمیں انکلوسیو گروتھ چاہیے. اس میں ایگریکلچر کی ییلڈس کو امپروو کرنا ہے, ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے, ایگریکلچر میں ہائی پروڈکٹیوٹی لانی ہے, فارمرز کی بہتری دیکھنی ہے. جو لینڈ ان یوزڈ ہے اس کو لینڈ کو لانا ہے. ہم نے اس کے تھرو اٹس سپورٹ جو یہ اس کا ویژن اینڈ پلان ہے اس کا ہم نے اپنے انویسٹرز کو 1 ونڈو دیا ہے. تھرو دیٹ کوئی ہیسل نہیں ہوگی اس میں اور ہر ایک ایجنسی آن اسپاٹ کلیئرنسز پہ ڈسکشن کر کے وہ کرے گی. ہمارے فارن انویسٹرز اتنی کمپلین کرتے ہیں
اور ایون ڈومیسٹک انویسٹرس کہ آپ کی اتنی کلیئرنسز ہیں, دیر از نو ایز آف ڈوئنگ بزنس, از ٹرائنگ ٹو سالو دیٹ پرابلم. سو میں اور پھر ہمارے جو منرلز جو کتنے عرصے سے ایکسپلائٹ نہیں ہوئے, جہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن کی بہت ضرورت ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس فیسیلیٹیشن میکنزم کے تھرو. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو ایز این اکانومسٹ آئی فلی سپورٹ دس, کیونکہ یہ پارٹنرشپ ہے بہت زبردست قسم کی وتھ آر ڈفرنٹ countries, and also partnership between the civil and the military, and there is nothing that is that we should think non-transparent hai jo maine criticism sune hain. I just wanted to share my thoughts on this with you. Thank you. زاہد فاروق ملک صاحب. سر جب بھی اس مہینے کی 15 تاریخ آتی ہے یا 30 تاریخ آتی ہے, کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں پیٹرول پرائسز کے حوالے سے. آج بھی 15 تاریخ ہے, کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کون کو کیا تھا؟ جی تھینک یو. جی دیکھیے جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس کا میکینزم آپ سب جانتے ہیں, 15 اور 30 کو ریوائز ہوتا ہے. وہ اوگرا ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی ہے, اور وہ جو پوری دنیا کی آئل پرائسز ہیں ان کو دیکھتی ہے, ہمارا کرنسی ریٹ دیکھتی ہے, اس کے حساب سے ڈٹرمن کرتی ہے. تو اس کا ایک فارمولا ہے, اور یہ اوگرا ٹائپ آرگنائزیشن دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو پاکستان میں کوئی یہ میکینزم یا سسٹم کوئی دنیا سے اتنا فرق نہیں ہے. ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہی سسٹم ہے. تو اوگرا جو ہے ڈٹرمن کرے گا, اور چونکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں تو شام تک معلوم چلتا ہے کہ کہاں مارکیٹس کلوز ہوئی ہیں, تو اس کے حساب سے رات تک ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے, بیکاز یہ سوال بار بار آتا ہے, اس لیے میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انفارچونیٹلی ہم نے ماضی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہمارے ملک میں, وہ ہم نے اپنی آئل اور گیس ریزروز کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اس ملک میں, بہت بڑا. آپ سوچیں $3.5 ارب ہم آج کم نکالتے ہیں آئل اینڈ گیس 10 سال پہلے کے مقابلے میں. یہ بنتا ہے 1000 ارب روپے. اگر ہم نے اپنی ریسورسز ایکسپلور کی ہوتی تو آج ہمارے پاس اپنا آئل ہوتا, اپنی گیس ہوتی. یہ ہم نے نہیں کیا. آج پاکستان جو ہمارے ملک کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے پیٹرول کی, اس میں سے 70% ہم امپورٹ کرتے ہیں, 70%. اب اگر جب ہم 70% پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں تو اگر دنیا میں پیٹرول اگر $1 کا لیٹر ہے تو 300 روپے کا ہوگا, 50 سینٹ کا ہے تو 150 کا ہوگا, $1.5 کا تو 450 کا ہوگا. تو جتنے کا پیٹرول آئے گا دنیا سے جو خریدیں گے اتنے کا ہی آگے دینا ہوگا. اس میں تھوڑی بہت جو کاسٹ ایڈ ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں تو ہم نے اتنا زیادہ مارجنز کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ڈیلرز کا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا, کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ اسٹرائک ہونے والی تھی اور پیٹرول پمپ بند ہونے والے تھے. تو ہمیں پھر پچھلی گورنمنٹ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا ان کے ساتھ جانے سے پہلے کہ ان کے مارجنز تھوڑے بہت ریوائز ہوں گے, جو کہ $1.5 اور $2.25 ہے. اور وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ بھی ان کو آپ افیکٹ کریں, بیکاز اسٹارٹ کریں, بیکاز یہ اگریمنٹ سائن ہو چکا تھا پریویس گورنمنٹ, تو ہمیں وہ بھی اسٹارٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اتنا زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے چیزوں کو کہ آج بھی پاکستان میں جو پیٹرول ہے, میں خالی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے. میں کوئی امریکہ, انگلینڈ, سنگاپور ان ملکوں کی بات نہیں کرتا. انڈیا ہمارے جیسا ہی ملک ہے, سری لنکا کی انکم ہماری طرح ہی ہے, بنگلہ دیش ہمارے جیسا ہے. اس وقت آج کی تاریخ میں انڈیا میں جو پیٹرول کی قیمت, پاکستان میں 305 روپے, انڈیا میں 381 روپے, ابھی سری لنکا میں 391, 391, بنگلہ دیش میں 345 ہے. تو یہ پرائسز ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب دنیا میں کوئی بھی ملک اگر پیٹرول امپورٹ کرے گا تو جس پرائس پہ کرے گا اسی پہ اس کو بیچنا پڑے گا. ایک مجبوری ہے. سرکار اس پہ پیسے نہیں بناتی ہے, سرکار کو پیسے نہیں بناتی ہے, اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز, پیٹرول پمپ, ان کا مارجن ہم بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹیکسز ہیں اس کے اوپر, دنیا میں ہر ملک میں ٹیکسز ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو ماشاءاللہ اچھی ہوئی ہے لیکن اس کا امپیکٹ اگلے ماہ آئے گا. جس طریقے سے ڈالر بڑھ رہا تھا, دیکھیں ڈالر جو انٹر بینک میں 4 سپٹمبر کو, آج سے 10 روز پہلے 305 روپے تھا.
کل ڈالر تھا انٹر بینک میں 298 روپے، تو ڈالر کوئی 7-1 روپے تو انٹر بینک میں نیچے آئے، اوپن مارکیٹ میں تو بہت زیادہ نیچے ہے. اگر یہ ڈالر کنٹرول میں نہ آتا تو پیٹرول پرائس پہ نگیٹو امپیکٹ آتا. چونکہ ڈالر ماشاءاللہ کنٹرول میں آ گیا ہے اور آلریڈی جو ڈالر نیچے آ گیا ہے، تو اس کا جو فائدہ ہوگا، چونکہ یہ ابھی پچھلے 15 روز میں ہوا، تو اس کا فائدہ اگلے ماہ آئے گا، کیونکہ ہر 15 روز کے بعد پرائس سیٹ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ جس طریقے سے اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے اسمگلنگ پہ، ڈالر کے اوپر وغیرہ وغیرہ، اگر یہ اللہ نے چاہا اور نیچے آ جائے گا تو انشاءاللہ اگلے ماہ سے اللہ نے چاہا تو چیزیں بہتر ہوں گی. تو اب اوگرا جو فیصلہ کرے گا وہ اناؤنس کر دے گا رات کو، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں شیئر کروں پبلک کے ساتھ کہ یہ جو میکینزم ہے، جو پرائسز ہیں، جو ڈالر کی پیٹرول پرائس بڑھتی ہے گھٹتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں سرکار کا، گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ مجبوراً پیٹرول امپورٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں گاڑیاں، بسیں، ٹرک، بائک ساری چلیں. آنے والے وقتوں میں، جو کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اس پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا. چائنا میں کچھ شہر ایسے ہیں جس میں ٹوٹل جو ٹرانسپورٹ ہے 100% ٹرانسپورٹ، بسیں، گاڑیاں، بائکس 100% الیکٹریکل ہیں، وہ پیٹرول پہ چلتی ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ چیزیں کر لی ہیں، تو اس سے ان کے جو اخراجات ہیں کنزیومر کے وہ کم ہیں. ہم نے اس پر کام ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، لیکن ظاہری بات ہے کچھ کام ہم شروع کریں گے، باقی چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ بس دعا کریں اللہ نے چاہا کہ ڈالر کنٹرول میں رہا تو آنے والے وقتوں میں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. استاد عمر صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، مائک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اب تھوڑا بہتر ہو. جی سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو جو کریک ڈاؤن شروع کیا وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کا ریزلٹس بھی آ رہے، مگر آپ نے جو ٹرانسفر پوسٹنگس کی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ علی صاحب کو اٹھاتے یہاں اٹھا دیا، صاحب کو یہاں اٹھا دیا، تو وہ تو سارے ادھر ہی ہوتے ہیں. یا تو آپ کو انٹروڈکشن کرتے دور والوں کو بھیجتے تو ان کا ویکسین ہوتا، وہ تو آپ نے کیے نہیں ہے. بالکل ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ایسی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے ان کا کچھ. دوسرا پھر آپ نے جو بیسک ریفارمس ہیں پاور سیکٹر میں، اس کے لیے آپ نے کوئی شروع کی ہے، ریویو کی ہے، تو کل بھی آپ کی میرے خیال میں کنفرنس سے بات ہوئی، جی آج کی ہم کے ساتھ بھی آپ نے ہوئی ہے، تو اس کے ذرا ہمیں چلیں. خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں روز، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، خیال رکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو جواب دے دوں اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا. نہیں، یہ تاثر غلط ہے کہ جو ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے وہ بس دکھانے کے لیے کی ہے، بالکل غلط تاثر ہے. ہم نے ایجنسیز سے جو ہمارے تمام امپلائیز ہیں ان کا ڈیٹا منگوایا تھا، اور جو امپلائیز چوری میں ملوث تھے یا کنزیومرز کو ہیلپ کر رہے تھے، ان میں سے جو 200 لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل کلیئر ہمیں نظر آ رہے تھے، جو ایجنسیز نے کہا کہ بالکل ملے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نے ہیڈ آفس بھیج دیا ہے، تو فیلڈ سے ان کو ہٹا دیا ہے. پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ جو ہر جگہ پر 3 ڈفرینٹ لیولز ہیں، ایس سی او، ایس ڈی اور ایکس سی این. تو وہاں پر اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب تک ٹاپ سے باٹم تک لوگ ملے ہوئے نہ ہوں کنزیومرز کے ساتھ تو چوری آسان نہیں ہوتی ہے. تو اس نیکسس کو توڑنا تھا. تو اس میں ہم نے جو فیلڈ میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان 200 کے علاوہ، ان کو ہم نے فیلڈ سے ہٹا دیا ہے، ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگ اوپر نیچے ہوئے ہیں. اگر ایک ایکسچینج ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو پھر ایک اور جگہ چلا گیا. بالکل. تو ٹوٹل یہ جو کلیوژن تھی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ 100% تو رزلٹ نہیں آ جاتے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھے خاصے رزلٹ آئیں گے اس سے. اور اس کے باوجود ابھی اور جو بھی ہوگی اس ٹائپ کی چوری اس کو ہم روکیں گے، اور ٹرانسفر کی ضرورت ہوگی تو وہ کریں گے. ہم اس پہ ایک قانون لانے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں آلریڈی، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات جو ریفارمز ہیں، دیکھیں ریفارمز ابھی ہمیں تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا گورنمنٹ کو. ریفارمز سب کو پتہ ہے کیا کرنی ہے، سب کو پتہ ہے. وہ ہوئی نہیں ہے آج تک، اور وہ ہمیں شروع کرنی ہے. کل ورلڈ بینک سے بات ہوئی، ان کے ساتھ ہم نے یہی ڈسکس کیا جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ڈسکوز جو ہیں ان کی پروونشلائزیشن، کنسیشن اگریمنٹ، پرائیویٹائزیشن، اس پر کام کرنا ہے. آئی ایف سی سے بات ہوئی، ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. آج جو اے ڈی بی سے بات ہوئی ہم نے ان سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، بیکاز اے ڈی بی بہت بڑا سپورٹر ہے ریفارمز کا پاکستان میں. ان کے ساتھ ہم نے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت جو ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں وہ ڈسکس کیا.
एनर्जी सेक्टर की जो रीस्ट्रक्चरिंग है, क्या रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्या हम सही तरीके से एनर्जी सेक्टर को चला रहे हैं नहीं चला रहे, वो हमने बात की। मिनिस्ट्री के अंदर जो हमें ऑटोमेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है उसकी बात की। डिस्कोस को जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से उसको हटाने की मैनेजमेंट, उसकी बात की। हमारे एनर्जी मिक्स जो है उसको चेंज करने की बात की। तो जितनी भी सर्कुलर डेट स्टॉक जो है 2500 अरब, उसको कैसे हल करना है उसकी बात की। तो ये तमाम बातें जो हैं, जितनी टोटल रिफॉर्म्स चाहिए उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें इन डोनर एजेंसीज का भी सपोर्ट चाहिए और हमें अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि इस वक्त जो मिनिस्ट्री में हमारे पास लोग हैं वो तो सारे मसरूफ़ हैं सुबह से शाम तक, वो तो अपना काम कर रहे हैं, फायर फाइटिंग, वो सारे मसरूफ़ हैं। तो भी रिफॉर्म्स कौन करेगा? अगर 10 डिस्कोर्स का हल निकालना है कि चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे प्रोविंसेस को दें, चाहे कंसेशन एग्रीमेंट दें, तो उस पर किसी टीम को काम करना पड़ेगा। वो टीम प्रोफेशनल्स की चाहिए होगी, उसको रखना होगा, तब ये काम होंगे। माजी में ये काम इसलिए नहीं हुआ, इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो पॉलिटिकल विल इतनी नहीं थी, और दूसरी बात हमने अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस नहीं किया HR की। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स पे काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होती रहेंगे, विल कीप शेयरिंग विथ यू। सर ये बताइएगा कि आपने लोड मैनेजमेंट के हवाले से बात की गैस को, ऑलरेडी गर्मियों में भी रात को गैस नहीं आती और सिर्फ मखसूस टाइम के लिए खाना पकाने के लिए गैस दे रहे हैं। तो मज़ीद क्या प्लान होगा कि इससे ज़्यादा लोड मैनेजमेंट क्या करेंगे? क्या LNG कार्गोज जो हैं वो बर वक्त हैं और अगले 4 माह के लिए कितने LNG कार्गोज हुआ है? गैस लोड मैनेजमेंट जो है, जो लास्ट ईयर हुआ था गैस लोड मैनेजमेंट, हमारी कोशिश है कि या तो वैसा ही हो या उससे बेहतर हो। लोड शेडिंग की वजह यह है कि मुल्क में गैस कम हो गई है, LNG मंगवानी पड़ती है। LNG हम मंगवाते हैं तो हमें वो पर यूनिट पड़ती है $12.5 की, जो होता है 3700 रुपये। 3700 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम LNG मंगवाते हैं, जो कि हमें आगे बेचनी है, और हम कंज्यूमर्स को चार्ज करते हैं 1100 रुपये के हिसाब से। तो हम एक चीज़ 3700 की मंगवा रहे हैं और 1100 की बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को लॉस है। सालाना 350 अरब का लॉस है गवर्नमेंट को, रोज़ का 1 अरब का लॉस है। तो गवर्नमेंट रोज़ का 100 करोड़ का नुकसान करती है गैस के ऊपर। अब देखें ना, ये बढ़ के 2900 अरब हो गया, अब गुंजाइश ही नहीं है। तो गैस लोड मैनेजमेंट हमारी पूरी कोशिश है। आज भी हमने सुबह मीटिंग की है, LNG के कार्गोस मंगवाने हैं, कितने मंगवाने हैं, क्या बढ़ाने हैं। टर्मिनल्स हमारे पास 2 हैं, अगर टर्मिनल ज़्यादा होते तो और कार्गोज आ सकते थे। तो इस वक्त तो हमारी कोशिश ये है कि जो लास्ट ईयर जिस तरीके से गैस लोड मैनेजमेंट हुई है वैसे ही हो जाए, और जाहिर बात है कि अगली विंटर के लिए तैयारी अभी से जो हम करेंगे वो होगा। शुएब निज़ामी साहब। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। और शारदा भाई साहबा ने एक दफ़ा कि विफाक जो है PSGP के खर्चों के अंदर जानेदारी इख्तियार करेंगे, और जो सेल के प्रोजेक्ट्स हैं PSGP में खास तौर पर सदाफ से मुताबिक उनको फंडिंग नहीं दी जा रही। इस इल्ज़ाम के जवाब में आप क्या है? पूरा सवाल क्या है कि सिंध गवर्नमेंट को कंप्लेन है, वो करें कि सिंध के जो PSDP के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रिलीज नहीं। क्योंकि फंडिंग वो कह रहे हैं हमें नहीं दी जा रही। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक जो बहुत बड़ा मसला है, और जिस तरह आपको अदीब साहब भी बता रहे थे कि देखिए चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ डेवोल्यूशन हुई है पाकिस्तान में, लेकिन उसमें जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट पे वो बहुत ज़्यादा है। तो ना सिर्फ फेडरल एक्सपेंसेस को हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ऑल्सो वी हैव टू केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब इस वक्त मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो सूबों को के साथ एग्रीमेंट्स थी ऑफ रिलीजिंग द स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर्स या इन्वेस्टमेंट की, उसमें अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है। बट IMF प्रोग्राम के अंडर हमें बहुत ही
प्रॉपर तरीके से पब्लिक स्पेंडिंग को रिव्यू करना है और वी हैव टू मेक श्योर दैट हम ऐसा खर्चा करें जिससे कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट जो है ना थोड़ा सरप्लस में आ जाए। उसके लिए जो कैलकुलेशंस बजट में थी वो काफ़ी वीक हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ एक्सपेंशनरी पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स उसमें डाले हैं। अब हम इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं ओवरऑल पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम, बोथ फेडरल साइड पे भी और प्रोविंशियल साइड पे भी। अभी हमने किसी प्रोविंस के साथ कोई गुफ्तगू नहीं की है, बट इंशाल्लाह जब हमारा ये इंटरनल रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो जाएगा तो हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर्स प्रोविंसेस को कि उनके साथ हम डिस्कशन करें और उस दौरान उनकी जो भी गुजारिश होगी उसके बेसिस पे फिर हम अपना रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रपोजल्स देंगे, जिसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होती लेकिन उसमें प्लानिंग कमीशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मैं और प्लानिंग मिनिस्टर इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की कि हमने किसी की कटौती की हुई हो या किसी के साथ कोई ज़्यादती की हुई हो, बट ज़ाहिर है रिव्यू तो जब हम करेंगे तो अक्रॉस द प्रोविंसेस करेंगे। अपनी प्रोविंसेस को IMF प्रोग्राम की हीट अभी तक पहुंची नहीं है, क्योंकि देखें ना स्पेंडिंग तो ओवरऑल स्पेंडिंग है पाकिस्तान की। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू देखें जो किया गया है इस मुल्क के लिए, उसमें इतनी गुंजाइश है टू कट अननेसेसरी प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। और हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम ही यही है कि हम स्कीमें बनाते हैं लेकिन हम उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिससे मुल्क का नुकसान होता है। वो हाफ वे जो है ना इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो एक हमें ये भी एरिया देखना है बहुत ज़रूरी कि इतना खर्चा करती हैं बहुत सूबे और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, तो अब ये हमें इवेंचुअली ये करना पड़ेगा कि इनको हमें गवर्नमेंट की एम्बिट से निकाल के इनको प्राइवेट सेक्टर में इन प्रोग्राम्स को डालना होगा, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और उसमें हम पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज थोड़े से डाल के वी लेवरेज मोर इन्वेस्टमेंट फॉर PPP। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशंस हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें इतने सालों में नहीं हुई हैं, तो अब अभी तो जिस तरह अली बता रहे थे कि अभी तो हमें 1 महीना हुआ है, तो हम ज़ाहिर है प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे और फिर ज़ाहिर है वी वुड हैव टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स टू एंडोर्स व्हाट द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एग्री ऑन। ज़हीर अली समा टीवी। सर एक सवाल की इजाज़त है तो फिर मोहम्मद अली साहब से ही सवाल है मेरा। आपने ये डायरेक्ट डिफरेंशियल की जो बात की अभी, जो LNG बाहर से इम्पोर्ट करके हम ला रहे हैं वो 3700 MMBtu में पड़ रही है और 1100 में हम दे रहे हैं, ये गैप 25-26 हो गया। तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगी या ख़त्म करेंगे, रीबेसिंग करेंगे, रिविजन करेंगे, इसका इम्पैक्ट आपने कैलकुलेट किया कितना है विदेशी कर्ज में ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस वक्त मुल्क में अलग अलग प्राइसिंग रिजीम है गैस की। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ के अंदर हम जो गैस देते हैं इंडस्ट्री को, वो एक्सपोर्टर्स को $9 के हिसाब से देते हैं जो कि बनती है 2700 रुपये, और नॉन एक्सपोर्टर्स को हम देते हैं $12.5 के हिसाब से जो कि बनती है 3700 रुपये। साउथ में हम जो गैस बेचते हैं वो एक्सपोर्टर्स को हम देते हैं $3.60 और जो कि 1100 बनती है, और नॉन एक्सपोर्टर को 1200 के हिसाब से देते हैं $4। तो एक जगह एक ही मुल्क में हम 1100 और 1200 की गैस बेच रहे हैं, एक जगह हम 2700 और 3700 की बेच रहे हैं। एक ही मुल्क है, रिसोर्सेज सेम है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का फ़र्क होगा रॉ मटेरियल में। एक्सपोर्टर्स को हम इनकरेज करना चाहते हैं बिकॉज एक्सपोर्टर्स
اگر فلرش کریں گے تو ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں گے. ہم انڈسٹری کو ہی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈسٹری چلے گی تبھی ملک کا پہیہ چلے گا. لیکن یہ جو فرق ہیں جن کی کوئی اتنے زیادہ فرق کی بنیاد نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. سملرلی جو ہمارے کنزیومرز ہیں, ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں, رورل ایریاز میں. اس وقت جو گیس ہم دیتے ہیں, پائپ گیس, وہ صرف شہروں میں دیتے ہیں. تو پاکستان کی جو ٹوٹل عوام ہے اس میں سے 5 کروڑ لوگوں کو, جو کہ 1 کروڑ کنیکشن ہے, ڈومیسٹک کنزیومرز کے پاس 1 کروڑ لوگوں کے پاس گیس کا کنیکشن ہے. تو ٹوٹل تقریباً 5 کروڑ لوگوں کو یہ گیس ملتی ہے. اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ گیس یوز کرتے ہیں, اور وہ جو امیر طبقہ ہے ہمارا, وہ سردیوں میں گیس کی جو پیمنٹ کرتا ہے وہ 1100 روپے کے حساب سے کرتا ہے. اور جو غریب طبقہ ہے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے وہ LPG کا سلنڈر لیتا ہے جو کہ 4,500-5,000 روپے کے حساب سے لیتا ہے. تو یہ تو سسٹم میں فلو ہے نا. جو امیر طبقہ ہے اس کو ہم سستی گیس دے رہے ہیں, اور غریب طبقے سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بازار سے سلنڈر لو, خود لو, اور 5 گنا قیمت پہ لو. اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جو امیر طبقہ ہے وہ کم از کم LPG کے پرائس پر تو گیس لے ہم سے, جس پہ غریب لے رہا ہے گاؤں کے اندر, کم از کم اس پر تو لے نا. تو یہ چیزیں ہیں جو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آج تک نہیں ہوئی ہیں اس ملک میں. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہم ایک چیز جو ہم کریں گے, پہلی بات تو جو ناانصافیاں ہیں ان کو ہمیں ختم شاید نہ ہو تو کم کرنا ہے. دوسری چیز جو غریب طبقہ ہے, ایون شہروں کے اندر جو غریب طبقہ ہے, ان کے اوپر ہم کوئی اتنا برڈن نہیں ڈالیں گے کہ ان کے لیے انافورڈیبل ہو سکتا ہے کہ شاید 200-400 روپے, 500 روپے, 600 روپے اتنا ہو جائے. وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو, لیکن اگر ہوگا بھی تو اتنا ہوگا جو کہ مجبوراً اگر ہوگا تو اس میں بھی ہم روزانہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو غریب طبقے کے اوپر. لیکن یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا, اور جو ناانصافی ہے, اس کو تو ہمیں کم کرنا پڑے گا. تو کچھ سیکٹرز پہ امپیکٹ آئے گا اور بہت سارے لوگوں پہ انشاءاللہ امپیکٹ نہیں آئے گا. ہمارے ملک میں تقریباً 60 لاکھ کنزیومر جو 1 کروڑ کنیکشن ہے, میں نے پتہ نہیں 10 کروڑ تو نہیں کہہ دیا تھا, 1 کروڑ کنیکشن ہے. تو اس میں سے 60 لاکھ کنیکشن ایسا ہے جو کہ شہروں کے اندر لو انکم طبقہ ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم امپیکٹ آئے, شاید 200-400 روپے جیسے میں نے کہا جائے, تو ان کو انشاءاللہ افیکٹ نہ ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رجیم جو ہے جو آج تک صحیح نہیں ہوئی ہے, اس کو ہم صحیح کریں ان اصولوں کی بنا. اوور آل تو سر ابھی حساب کتاب چل رہا ہے سر. اویس کیانی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. آپ سے مختصر سا سوال ہے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں اس کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آیا پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں یا دوسروں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ بتائیے گا. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب جو مصروف ہیں موبائل میں, سر بہت شکریہ. یہ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے نئے امینڈمنٹ کے حوالے سے, تو PM صاحب نے تو بتایا تھا کہ کوئی خاص چیز نہیں ہوئی, لیکن آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ انفارمیشن ہے وہ کائنڈلی شیئر کیجیے گا. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ میری مصروفیات پر نظر رکھتے ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, حکومت پاکستان, ہماری وفاقی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے. جب تفصیلی فیصلہ ہمیں موصول ہوگا اس کے بعد وزارت قانون اور ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں اس کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کی روشنی میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آپ کے سوال کا شکریہ. سر میں نے جواب دے دیا آلریڈی کہ پروونشلائزیشن, کنسیشن اگریمنٹ, پرائیویٹ, تینوں آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ خیال ہے. کوئی کہتا ہے جی پرائیویٹائز کر دو, کوئی کہتا ہے کنسیشن اگریمنٹ دے دو, کوئی کہتا ہے مینجمنٹ کانٹریکٹ دے دو, کوئی کہتا ہے پروونسز کو دے دو. لیکن پہلے ہوم ورک تو کر لیں, کوئی ڈیٹا دیکھا ہے, کوئی انالیسس کیا ہے. تو اس وقت ہم وہ سارا ہوم ورک کر رہے ہیں, اور پھر جو چیز ڈسکورس کے لیے, ملک کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ اسی راستے پہ چلیں گے. سر آپ نے 2-3 چیزوں کو کہا کہ بجلی کی چوری. سہیل رانا میرا نام ہے, میں ایڈیٹر ہوں ڈیلی پوسٹ میں. بجلی کی چوری
कि क्रैक डाउन जारी है कि कितनी बिजली की चोरी हो रही थी, नंबर 1। और नंबर 2, आइस्को, पेस्को, लेस्को, गैपको, ये तो 100% बिजली के बिल अदा करती है। और जब ये 100% बिजली के बिल अदा करती है तो इनको पर यूनिट कितने की कॉस्ट होती है, और जहाँ पे चोरी 80% से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होती है। दूसरा, हमारी बड़ी बहन है फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, आप 10 सवाल ना करें, एक आदमी से सवाल कर लें। अगर इस तरीके से हर सहाफ़ी 5-5 सवाल करेगा तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। चलो मैं शॉर्ट में जवाब दे दूँ। 589 बिलियन है टोटल जो नुकसान है तमाम डिस्कोस का वो 589 है। आपने 4 डिस्कोस का नाम लिया, आइस्को, लेस्को, गैपको और पेस्को। पेस्को के अंदर चोरी, पेस्को में पेशावर में वहाँ पर चोरी बिजली की और बिल की रिकवरी वो इतनी अच्छी नहीं है। आइस्को, लेस्को और गैपको की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर भी चोरी है बट कम है। आपने अमाउंट पूछा तो टोटल चोरी और जो बिल्स रिकवर नहीं होते, तो जो 5 हमारी अच्छी डिस्कोज हैं उसके अंदर टोटल नुकसान साल का है जो नेपरा अलाउ करता है उसके ऊपर 151 बिलियन का, और जो 5 बुरी डिस्कोज हैं उनके अंदर जो है वो 434 बिलियन का है। तो 434 और 151 589 बिलियन का 155 होगा। 155 एंड 434 इज 589 बिलियन टोटल। सनाउल्लाह GTV। वो सुन रही हैं आपको। डॉक्टर साहब, इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में रीपेमेंट कितनी है डॉलर में, और हाउ यू मैनेज, वो कहाँ से आप मैनेज करेंगी, मल्टीलैटरल से कितने आएंगे, बायलैटरल से कितने आएंगे, टोटल रीपेमेंट भी बता दें डॉलर्स में है कितनी इस साल जल्दी का। जी रीपेमेंट्स तो हाँ अब जी, तो रीपेमेंट्स ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी डेट जो एक्सटर्नल डेट 2 कंपोनेंट्स हैं डेट के। एक सेकंड, अच्छा बात कर रहे हैं। हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं डेट के, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। तो इन दोनों को सेपरेटली देखना होता है। आपको पता है डोमेस्टिक डेट तो रोल ओवर हो रहा है रेगुलरली थ्रू द T-bill ऑप्शन, और हम अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल कर रहे हैं। और एक्सटर्नल डेट की जो रीपेमेंट्स हैं वो काफ़ी साइजेबल है, बट we are managing those quite effectively. We are making payments on time, and we hope to mobilize more funding. जिस तरह मैंने कहा कि we are in discussion with a number of donors to be able to make sure that payments timely basis पे आए, हमारी जो disbursements हैं वो timely basis पे आए, और फिर उसके basis पे we are able to repay. So this is all I can tell you right now. We are in process of determining what would be more prudent for us going forward. But inshallah जो important बात इसमें होती है कि जो हमारा debt जो कि unsustainable level पे पहुंच गया है उसको हमें control में रखना है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को टाइटन करें ताकि हम बोरोइंग इतनी ज़्यादा ना करें फ्यूचर में। लेकिन आपको पता है कि ये लाइबिलिटीज़ काफ़ी अरसे से एक्यूमुलेट हुई हैं, और वी हैव टू सेटल देम ऑन अ टाइमली बेसिस। सो आई कैन गिव यू दिस आंसर मोर क्वालिटेटिवली देन क्वांटिटेटिवली, बिकॉज वर्क इज़ गोइंग ऑन टू थिंक थ्रू द डेट सस्टेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है। थैंक यू। सैफुर रहमान साहब, जियो न्यूज़। मेरा क्वेश्चन म्यूनिसिपल एनर्जी से है। सर ये बताइए कि आपने जब आप मिनिस्टर नहीं थे तो एक आपने रिपोर्ट लिखी थी, उसमें आपने कुछ IPPs के लिए जो डॉलर को 148 पे कैप किया था, तो ऐसा मुमकिन है कि भी आप जो CPEC के IPPs हमसे भी बात करें, उससे मांग पैदा होगा? देखिए, जब हमने बात की थी उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट में लिखा था कि हमें ये रीनिगोशिएशन करनी चाहिए। उस वक्त वो जो IPPs थे उसमें वो सारे पाकिस्तानी IPPs थे। आज की तारीख में जो IPPs हैं, जैसे किसी ने कहा था कि 2000 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट है, ये इंटरनेशनल ज़्यादातर हैं, 2015 की पॉलिसी के हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं।
ان کے پاس جانا اور ان سے رینیگوشیٹ کرنا ایک جبکہ ہم 3 سال پہلے کر چکے ہیں یہ ایکسرسائز، تو پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں افیکٹ ہوگی، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پرانی گورنمنٹوں نے یہ اگریمنٹ سائن کیا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ۔ دیکھیں پاکستانی انویسٹر کے پاس تو انویسٹمنٹ صرف پاکستان میں ہی کرتے ہیں نا، وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے پاس پوری دنیا موجود ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ آپ اگر ان کے پاس جا کر ایک اگریمنٹ آپ نے سائن کیا، ایک پالیسی دی، ماضی میں سب کچھ سوچ لینا چاہیے تھا لوگوں کو کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو چلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اگر آپ جائیں گے تو وہ انویسٹرز پھر پاکستان کا رخ تو نہیں کریں گے۔ دیکھیں ماضی میں کئی بار ہوا ہے کہ ہم نے جب اس ٹائپ کی کوئی چینجز کرنے کی کوشش کی تو پھر انٹرنیشنل انویسٹرز چلے گئے۔ آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا ہوگا بلینس کی انویسٹمنٹ آتی ہے اور پھر ایک آدھ ایونٹ ہوتا ہے ملک میں تو بلینس کی انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے۔ ہمیں جو چیز کرنی چاہیے، دیکھیں جو مسئلہ ہے نا اس وقت، وہ مسئلہ آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل انویسٹرز کا اور آئی پی پیز کا جو ڈیٹ ہے نا کمپوننٹ، اس کا مسئلہ ہے۔ ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، جو کہ پیمنٹ کرنی ہے۔ اگر ایک پلانٹ لگا ہے تو آپ کو اس کو وہ جو ادھار لیا گیا لگانے وہ پیمنٹ کرنا ہے ہمیں، لیکن وہ ہمیں پیمنٹ کرنا ہے، بہت بڑا نمبر ہے، وہ ہمیں اگلے 6-7 سالوں میں پیمنٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ہم 6-7 سالوں کی جگہ اس کا ٹائم پیریڈ اگر 15 یا 20 سال کر لیتے ہیں تو ہر سال کی پیمنٹ کم ہو جائے گی۔ جب وہ پیمنٹ کم ہو جائے گی تو ہمیں زیادہ عرصہ مل جائے گا پیمنٹ کرنے کے لیے، اور ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ پلانٹس کی لائف 20-25 سال ہے، نیوکلیر کی تو بہت زیادہ ہے، تو اس سے ہمارا کیش فلو ایز آؤٹ ہو جائے گا اور ٹیرف پہ بھی فرق پڑے گا پازیٹیولی۔ اکرام ہوتی صاحب، آپ نے ابھی کیپیسٹی چارج کی بات کی ہے، یہ بتائیے کہ پاکستان کے 3 بڑے مسائل ہیں، ایک کیپیسٹی چارجز ہے، دوسرا امیر لوگوں سے انکم ٹیکس نہ ملتا ہے، اور تیسرا چیز پہ آج میں نے پکڑ لیا ہوا سبسڈی۔ اب یہ تینوں مسائل میں سے جو 2 بڑے ہیں کہ انکم ٹیکس اب کیوں نہیں مل پا رہا اور کیپیسٹی چارجز کا کوئی حل کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں جلدی سے کیپیسٹی پیمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں، جو میں نے آلریڈی دے دیا ہے، پھر ڈاکٹر صاحبہ بتا دیں گی باقی چیزیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا حل یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے، کیونکہ آپ نے جی ایک بزنس سیٹ کیا 25 سال کے لیے، اس سے 25 سال تک انکم آئے گی، اور اس پہ آپ نے ادھار لیا جو آپ 10 سال میں پیمنٹ کر دیں گے، اور ادھار بھی اس بزنس کا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کا 80% ہے۔ $1 بلین کا اگر پلانٹ ہے، $1 بلین کا پلانٹ ہے، $800 ملین اس میں ڈیٹ ہوتا ہے۔ اب وہ $1 بلین کا پلانٹ جو انکم آپ کو دے گا وہ 25 سالوں تک دے گا، تو مجھے اگر یہ $800 ملین کا ڈیٹ میں 25 نہیں تو 20 سالوں میں پیمنٹ کروں تو میرا فائدہ ہے نا۔ میں نے اگر 10 سالوں میں پیمنٹ کرنی ہے تو ان پہلے 10 سالوں میں میری کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہوگی، تو یہ غلطی ہو گئی ہے اگین پاسٹ کے اندر، ماضی میں، تو اس کو صحیح کرنا ہوگا۔ لیکن یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس وقت ہم سارے نمبرز کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا، کون کون سے بینکس انوالوڈ ہیں، کس سے جا کے بات کرنی پڑے گی، تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ حل ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا، باقی ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے۔ جی شکریہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیے پاکستان کے جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے اس میں ہسٹوریکلی بہت ڈسٹورشنس ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جو مین مسئلہ ہمارا اس وقت ہے کہ ہمارے ٹیکس کا جو بیس ہے نا وہ بہت نیرو ہے۔ اس وقت ہم ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نہیں کر سکتے، حالانکہ وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو بگ لینڈ لارڈس ہیں۔ ہم ریئل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس نہیں کر سکتے افیکٹولی، اور اس طرح ریٹیل سائٹ پہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو وہاں پہ شاپ کیپرز شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری کیمپین چاہیے۔ 2 چیزیں ہمیں چاہیے، ایک تو ہمیں لیگل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی بہت سبسٹینٹیو کہ ہم ٹیکس بیس کو براڈن کریں، اور دوسرا جو ہمیں کرنا ہوگا اپنی FBR کو اور اسٹرانگر کرنا ہوگا، جس پہ کہ اس وقت ہم کافی سوچ بچار کر رہے ہیں اس وقت۔ اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ
जो भी हमारा इस वक्त टैक्स बेस है उससे हम ज़्यादा कलेक्शन बाय ब्रॉडनिंग द नेट जिसको कहते हैं ना, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी है। इस वक्त बहुत सारा पूरी इकॉनमी को अगर आप देखें तो 60% से भी ऊपर इज़ इनफॉर्मल इकॉनमी। कोई डॉक्यूमेंट या आप ख़रीदने जाएं, हालांकि पॉस लगवाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं करते द परचेज एंड द सेल इफ़ेक्टिवली, और बेइंतहा टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन है इस मुल्क में। अब ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ, ये डेकेड से चला आ रहा है, और इसको रिवर्स करने के लिए कुछ इक़दामात ये हुकूमत कर सकती है। फॉर इंस्टेंस डॉक्यूमेंटेशन पे एनालिटिकल वर्क हमने कराना शुरू कर दिया है, और उसकी ड्राफ्ट लॉ हम बनाएंगे ताकि हम आने वाली हुकूमतों को कुछ काम दे के तैयार करके दे जाएं। उसके अलावा हम डिजिटाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि प्राल एक इदारा है जहाँ पे ऑटोमेशन भी है, बट उसकी फंक्शनिंग में इश्यूज हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, कोई ये एक इशू नहीं है। एक फाइनल बात मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में हमेशा ये रहा है कि यू इम्पोज टैक्स ऑन पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, यू डोंट गो आफ्टर दोज हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस। और इसके कसूरवार FPR ही है, जो कि इस वक्त मुझे रिपोर्ट करते हैं। और FPR में मसला ये है कि वो कहते हैं कि जब हम नॉन टैक्स पेयर के पीछे पड़ते हैं तो उसमें बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो हमें इसको किसी तरीके से थ्रू डिजिटाइजेशन कैप्चर करना पड़ेगा। हमें ये पता करना है कि प्रोविंसेस में वो जो प्रोविंशियल टैक्सेस ले रहे हैं उनके टैक्स पेयर कौन हैं, ये जो एक्साइज टैक्सेशन कौन दे रहे हैं, उनको हमने फेडरल टैक्स में भी लाना है। ये यूटिलिटी की डिस्कोज, हु आर द यूटिलिटी पेयर्स, आर दे पेइंग टैक्सेस और नॉट पेइंग टैक्सेस, हमें उनको भी टैक्स नेट में। तो हम इस तरह सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन हमें डेटा लेने के लिए इदारों के पास जाना पड़ेगा, और इदारे बहुत ज़्यादा हैं, और उसको हम किस हद तक कैप्चर कर लेंगे इस शॉर्ट पीरियड में, ये अभी हमें असेस करना है। तो ये कहना बहुत आसान है कि इनकम टैक्स हम कलेक्ट नहीं करते। एक्चुअली देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन दी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हिस्टोरिकली रहा है, और फिर अभी एक जनरल सेल्स टैक्स है जो कि अगेन इशू उसमें कलेक्शन के हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ओवरऑल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, एंड इस पे मैं आपको ये सिर्फ तसल्ली दूँ कि हर रोज़ इस पे काम होता है काफ़ी ज़्यादा, और FPR की पूरी मशीनरी गैल्वनाइज हुई है। जिस तरह ये डिस्कोर्स पे काम करा रहे हैं, इस तरह हम एक इदारे के साथ अब काम करा रहे हैं। आपने कोई जवाब देने के बजाय फेलियर प्रोनाउंस कर दिया। नहीं, मैं फेलियर नहीं बता रही, मैंने आपको रिकमेंडेशंस बताई हैं। मैंने आपको रिकमेंडेशंस बताई हैं कि हमें टैक्स बेस को एनहांस करना है, हमें अपने टैक्स नेट को इंक्रीज करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी के करनी। ये फेलियर नहीं है, ये रिकमेंडेशंस है, ये प्रपोजल्स हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे लीक मांग रहा हूं कि 2 क्वेश्चन की जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे है, एक सोनी सरकार से। डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, आपकी और IMF की नेगोशिएशंस चल रही हैं 200 यूनिट वालों को रिलीफ देने के लिए, लेकिन IMF जो आपसे डिमांड कर रहा है एज पर डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है कि कैपिटल पावर प्रोड्यूसर के लिए जो गैस सस्ती फराहम की जा रही है उसको 1 जुलाई 2023 से एज पर कोबरा रेट जो भी रिसेंटली 40% और 45%,
اس کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ سے نیگوشیشن کی جائے. کیا آپ یہ دونوں کام کرنے جا رہے ہیں یا یہ دونوں کام نہ کر کے آپ ٹیک اوور ریلیف نہیں دیں گے؟ پہلے یہ جواب دے دیں. اگر آپ مکس انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے تو کتنے فنڈز درکار ہوں گے اور کیا یہ آپ فنڈز کو ہی فراہم کر دیں؟ پہلے آپ جواب دیں. دیکھیں، ایک میں آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں بتاؤں کہ اس وقت کوئی نئی کنڈیشنز وہ نہیں لگا رہے. جو کنڈیشنز پروگرام میں ہیں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. سو ریلیٹنگ ٹو دی الیکٹریسٹی ٹیرف کے ایشوز وہ ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چلے گی، لیکن وہ جو بھی کہہ رہے ہیں پاور سیکٹر کے بارے میں یا گیس سیکٹر کے بارے میں، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دی آئی ایم ایف پروگرام. اوور ٹو جی آپ نے کچھ کہیں؟ نہیں آپ دیکھیں، جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے اندر ایک بجٹڈ اماؤنٹ ہے الیکشنز کے لیے. مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی الیکشن کے پروسیس میں جائے گا، ابھی تو حلقہ بندیوں کا کام چل رہا ہے، لیکن جو ان کی ضروریات ہوں گی وہ چاہے سیکیورٹی کی ہوں، دوسرے مالی وسائل کی ہوں، وہ تمام پوری کی جائیں گی. تھینک یو.